أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 5 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ خواب کو انہوں نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو والد نے کہا کہ یہ خواب کو اپنے بھائیوں سے کے سامنے اس کا اظہار نہ کر، اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کو اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس کا مطلب سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، سورج اور چاند سے مراد یوسف کے والدین ہیں، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اس خواب کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یوسف کا مستقبل نہایت شاندار ہے، یعنی ان کی عظمت و شان کے بارے میں کہ والد کو پتہ چل گیا، وہ اقتدار کی منصب پر فائز ہوں گے اور یہ پورا خاندان ان کے زیر اقتدار ہوگا، کیونکہ یوسف کے 10 بھائی سوتیلے تھے، اسے حسد رکھتے تھے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس اندیشے کے پیش نظر ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک نہ اٹھے، وہ یوسف کے خلاف کوئی سازش نہ کر ڈالے، خواب کو بیان کرنے سے منع کر دیا، اور یہ بات بھی کہی کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ کوئی قید کریں گے، وہ کوئی مکر کریں گے تمہارے ساتھ کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو کوشش کرتا رہتا ہے، انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی طاق میں رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو گمراہ کر دے، اس کو ذلیل و خوار کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اور یہ ایک بہت اچھا موقع اس کے ہاتھ آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کو بہکا کر گمراہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کے خدشے کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کا اظہار اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرو، لیکن وہ جو سوچ رہے تھے وہی ہوا کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہوا اور پھر وہ حسد کی آگ میں جل کر رہ گئے۔ تو یہاں پر جو ہے انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ اس بعض مفسرین نے محض اس بنا پر کہ یوسف نے خواب میں اپنے بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دیکھا تھا، یہ رائے قائم کی کہ یہ سب بعد میں انبیاء ہوں گے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک نبی کی سیرت نبوت سے قبل بھی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی پرورش اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی پچھلی زندگی میں بھی پاکیزہ حالت میں برقرار رہتا ہے، وہ اخلاق کے بلند معیار پر ہوتا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں کے بارے میں لوگوں کو اس واقعے سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس خماش کے لوگ تھے اور کیسے کیسے جرائم انہوں نے کیے تھے۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ نے اس خیال کی سخت تردید کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی، نہ قرآن میں کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کا کوئی قول اس کی تائید میں موجود ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل میں جو ہے نبوت کا چلنے کے بارے میں بات آئی ہے تو نبوت کا سلسلہ چلا ہے، ورنہ ان سے پہلے سوائے یوسف علیہ السلام کے کسی اور نبی کا تذکرہ کہیں پر نہیں ملتا۔ اس کے بعد ان کی نسلوں میں نبوت چلی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ اس میں جو خواب کا تذکرہ آیا ہے وہ خواب کیا ہے، کسے کہتے ہیں خواب؟ اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں
وہ حالت نیند میں جو ہے کچھ باتیں انسان کے کو تصورات جو آتے ہیں اسے خواب کہا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے خواب تو ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بھر میں حالت بیداری میں جو کچھ بھی کرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، جس میں ملوث رہتا ہے، وہی چیز اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی رہتی ہے، اس کے سب کانشیس پہ جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے تحت شعور میں رہتی ہیں، وہی چیزیں اس کو خواب کی شکل میں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز اس کو جو ہے حالت بیداری میں نظر آتی ہے، دکھتی ہے، اس میں کام کرتے رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، تو وہی چیز اس کو نیند کی حالت میں بھی نظر آتی ہے، جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے خیالات و تصورات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کے دل و دماغ میں جو ہے کچھ ایسی ویسی باتیں ڈالتا رہتا ہے، کچھ تصورات قائم کرتا ہے، کبھی خوشی کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے، یہ دونوں قسم کے تصورات شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ اس کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث النفس ہے، جو انسان کے نفس میں جو چیز پکتے رہتی ہے وہی چیز اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے شیطان کے تصورات ہوتے ہیں، جس کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، دونوں طرح کے خواب جو پڑھتے ہیں، تو اس کی تعبیر بھی کچھ نہیں ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے کہ لوگ یعنی کچھ بھی قسم کے کچھ بھی خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی دل میں کوئی چیز ہوتے رہتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اور شیطانی خیالات بھی بہت سے ایسے آتے رہتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خوابوں کی کوئی اصل اور حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے طرح کا ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو اس کے غیب کے خزانوں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، کچھ باتیں اس کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، جس سے اس کے دل دماغ پہ وہ بات چھا جاتی ہے۔ یہ اس کو متنبع کرنے کے لیے یا بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام اور مشرف گفتگو ہوتا ہے بندہ، ہم کلام ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل و دماغ میں یہ باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا، یہ بھی عام طور پر جو امانت دار، دیانتدار اور سچا اور مکمل ایمان رکھنے والا جو بندے جو ہوتے ہیں، اچھے نیک بندے، ان کو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ عام طور پر یہ خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سچے ہوں۔ اس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ کبھی وہ خواب سچے نہ ہو، یا خواب کی تعبیر بتانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ خواب جو ہے غلط ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اچھے اور سچے لوگوں کے بھی خواب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کے باوجود بھی وہ جو ہے اس کی جو ہے تعبیر صحیح بتا دی جائے اور سچا ثابت ہو جائے۔ ہاں، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب بالکل سچے اور حق ہوتے ہیں، اس کو جو ہے ایک وحی کا درجہ حاصل ہوتا ہے انبیاء کے خواب کو، اس لیے اس کو جو ہے انہیں 46واں جز بھی کہا ہے، خواب کو نبوت کا 46واں جز کہا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا، تو ان 23 سالوں میں سے پہلے 6 ماہ تک جو ہے خوابوں کے ذریعے سے آپ کو باتیں بتائی جاتی رہی۔ تو اس 23 سال میں سے اگر 6 ماہ کا اگر حساب ڈالا جائے تو 46واں حصہ بنتا ہے، 1/46۔ تو 46واں جو ہے جز بھی کہا جاتا ہے اس کو نبوت کا، یہ سچائی کے اعتبار سے جو ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 ماہ میں جو باتیں انہیں نیند کی حالت میں دیکھتے تھے وہی چیز آپ کی بیداری کی حالت میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی، بالکل سچی ہو کر۔ تو یہ 46واں جز جو ہے سچا خواب ہوتا ہے، جو عام طور پر اچھے اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے جو سچے اور دیانتدار بندے ہیں اور مخلص جو بندے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کے خواب تو ظاہر ہے سچے ہی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافر اور فاسق و فاجر کو بھی سچے خواب پڑ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کافر اور فاسق و فاجر ہے تو اس کو سچے خواب نہ پڑھیں، اس کو بھی سچے خواب پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ایماندار بندے ہیں انہی کو جو ہے سچے خواب پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ترمذی میں اور جو ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو بات بتائی کہ یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔
کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے والے وہ خواب سچے خواب ہوتے ہیں عام طور پر. دوسری ہے کہ نفسانی انسان کی نفسانی جو ہے خیالات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ خواب پڑتے ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ شیطانی تصورات. یہ تین طرح کے جو خواب ہوتے ہیں. تو اب خواب انسان کو پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ خواب کی تعبیر ہر کس و ناقص کی نہیں کر سکتا. ہر ایک کوئی ایک فن ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو علم عطا فرما دیتے ہیں وہ ایک بہت بڑا فن ہے. ہر ایک اس کی تعبیر نہیں کر سکتا. ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے، جس کو تعبیر اللہ تعالیٰ نے تعبیر دینا سکھایا ہے وہی اس کی تعبیر کر سکتا ہے. اس کا علم ہے، اس کا فن ہے. اور اگر فرمایا گیا کہ کسی کو کوئی خواب پڑ جائے اور اگر اس میں وہ اچھائی دیکھے تو چاہے تو کسی کے سامنے بیان کر دے اس کی تعبیر کے لیے، اور اگر کوئی بری بات دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرے، اور ذکر نہ کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے حدیث میں کہ فوراً اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے. یا مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے، ڈراؤنی خواب دیکھے تو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار پھونک دے. بائیں طرف اپنے 3 بار پھونک دے. ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی شر سے جو ہے پناہ مانگنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیں گے، اور اس کا جو نقصان ہونے والا تھا یہ عمل کے ذریعے سے وہ نقصان ختم ہو جائے گا اور وہ محفوظ ہو جائے گا. اور ایسے خوابوں کا یہی بات بتائی گئی کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ خاموش بیٹھ جانا اور یہ عمل کر لینا. چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے یا 3 بار بائیں طرف پھونک دے اور اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے پناہ مانگ لے. تو اگر وہ شیطان کی طرف سے ہوگا تو وہ خود بخود دفع ہو جائے گا، اور اگر سچا خواب بھی ہوگا، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا تھا ہوگا، تو چونکہ اس نے یہ عمل کیا ہے اس لیے اس کے نقصان سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ ایک بات ہے. اور ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب معلق رہتا ہے. معلق رہتا ہے مطلب لٹکا ہوا رہتا ہے، کہ اگر اس کے تعلق سے جو ہے شرائط رہتے ہیں، کنڈیشنل جسے کہا جاتا ہے، کہ یہ کام اگر تم کر لو گے تو اس کا نقصان مصیبت تم سے ہٹ جائے گی، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر وہ تمہارے اوپر پڑ جائے گی. یہ 2 طرح سے جو ہے کنڈیشن ہوتی ہیں اس پہ. خواب معلق ہوتا ہے کہ اگر تم کچھ کام ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھا کام ہے یہ تم نے کر لیا تو پھر وہ مصیبت تم سے ٹل جائے گی، اور اگر نہیں کیا تو وہ پڑ جائے گی. اسے تقدیر مبرم بھی کہا جاتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. سورہ رات 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کے تعلق سے چاہے مٹا دیتے ہیں کوئی، اور چاہے تو اس کو برقرار رکھ دیتے ہیں. اور ام الکتاب انہی کے پاس ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے پاس ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. تو تقدیر مبرم بھی اسی سے نکلتا ہے کہ ایک تقدیر قطعی ہوتی ہے جو بالکل لکھ دی گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ایک تقدیر مبرم ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے، شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. جیسا کہ اس خواب میں بھی جو ہے اگر کوئی کسی کی تعبیر اچھی بتا دے تو وہ اس کا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر تعبیر خراب بتا دے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو تقدیر مبرم یہی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے خوابوں کو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہیں کرنا. فوراً اٹھتے ہی کسی کے سامنے بیان کر دیا. پہلے یہ دیکھنا کہ وہ عالم و عاقل اور سمجھدار ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے، آپ کا دوست ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے کسی دشمن کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر دیں گے اور وہ اگر دشمنی میں آ کر آپ کے خواب کی تعبیر الٹی سیدھی دے دے گا، بری تعبیر بتا دے گا، تو وہ تقدیر مبرم کے تحت ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے برا ثابت ہو جائے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز سے ڈرا دیا جائے تو اس کے دل و دماغ پہ وہ چیز چھا جاتی ہے، اور پھر وہ یعنی وہی سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، اب مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے، اب مصیبت آنے والی ہی ہے.
تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سوچتے 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 وہ مصیبت آ ہی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث میں بات ہے یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ وہ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تو کوئی پریشانی نہیں آتی، اور اگر یہ گمان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ پریشانی آنے والی ہے، میں نقصان میں پڑنے والا ہوں، تو پھر اس کو وہ نقصان آ کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے کسی کے سامنے بھی اظہار نہیں کرنا خواب کا، پہلے یہ دیکھنا کہ وہ خواب اگر برا ہے تو اس کو ایسا ہی اس کا تذکرہ نہیں کرنا، اور اچھا بھی اگر سمجھ رہے ہیں تو سمجھدار قسم کے انسان اور اپنے دوست اور ہمدرد اور خیرخواہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا۔ یہ باتیں جو ہے خواب کے تعلق سے ہیں، خواب کی حقیقت اور خواب آنے کے بعد آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر مبرم کا بھی اس میں جو ہے تصور ملتا ہے کہ جو کنڈیشنل، جو شرائط جو رکھتے ہیں، یعنی تقدیر جو بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک حضرات جو سلف و صالحین میں جو دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے طواف کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے پاس جو بدبختی اور گناہ ہے تو اس کو آپ مٹا دیجئے، آپ کے پاس ہی جو ہے کتاب ہے، آپ جسے چاہے مٹا سکتے ہیں، جسے چاہے جو ہے باقی رکھ سکتے ہیں، اور میری بدبختیوں اور گناہوں کو جو ہے خوشبختیوں میں جو ہے بدل دیجئے، اور اس کو بخشش میں بدل دیجئے، سعادتوں میں بدل دیجئے۔ یہ دعا کرتے تھے روتے ہوئے طواف کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیثوں میں یہ بات بھی آپ کو ملتی ہے کہ تقدیر بدلتی رہتی ہے، تقدیر مبرم یہ ہے یہ کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ رزق میں کمی ہونے کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، رزق موجود ہونے کے باوجود بھی اس کو استعمال نہ کر سکی، یہ رزق میں کمی ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہے یہ تو، رزق نہ ہے، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، نہیں کھا رہا ہے، یہ کم ہے اس سے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو رزق میں کمی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور صلہ رحمی جو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، تعلقات نہیں توڑتا، خطا رحمی نہیں کرتا، تو پھر اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ اور برکت کر دیتے ہیں، یہ فرمایا گیا۔ تو یہ اسی سے ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں جو ہے یہ ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ کوئی شخص جو ہے آپ کی ملی ہوئی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے، اور اس سے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو اس کی طرف سے آپ کو، تو چاہیے کہ وہ نعمتوں کا اظہار اس کے سامنے نہ کرے، تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ نعمت، دولت اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو چیزیں عطا فرمائی ہے، اس کا بلا وجہ کی تذکرہ نہ کرے، اور جو چیز خود بخود سامنے آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ بلا وجہ کے لوگوں کے سامنے اپنی چیزوں کا بیان کرنا کوئی اچھی اور درست بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس کے تعلق سے فرمایا کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کی جاتی ہے، ہر صاحب نعمت سے حسد کی جاتی ہے، لہٰذا تم اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مدد حاصل کرو چیزوں کو جو ہے راز میں رکھ کر۔ یعنی یہ راز میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھپا لے رہے ہیں، ہاں عام طور پر لوگوں کے سامنے بلا وجہ کے شیخی مارنا بھی جسے کہا جاتا ہے، کہتے پھرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ جو حاسد قسم کے لوگ ہیں عام طور پر کثرت سے لوگ ایسے ہی پائے جاتے ہیں جو بری نظر لگاتے ہیں، ماشاء اللہ نہیں کہتے کسی کو، کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا نوازا ہے کہنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بجائے اچھا ہے کہہ دیتے ہیں اور دل میں برے برے خیالات لاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بلا وجہ کے اظہار نہ کریں نعمتوں کا، اور اس کو راز ہی میں رکھیں اور اپنے کام کرتے رہیں۔ تو اس میں یہی بات ملتی ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی نعمتوں کا غیر ضروری طور پر اظہار نہ کریں، کیونکہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد اس درجے پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تمہیدی بات میں یہ آ رہی تھی کہ لوگ انہیں دل میں یہ رکھتے ہیں
کہ ان کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں چھن جائے. کسی کی ترقی اور کامیابی لوگ دیکھ نہیں سکتے عام طور پر، اور وہ یہ کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے. اس سلسلے میں جو ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں لوگوں میں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان سے، اور آخر میں کچھ نہیں بن پڑا تو جا کر سفلی عمل کروا ڈالتے ہیں، شیطان کی مدد لیتے ہیں. یہ بالکل آخری حربہ ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے. انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. عام طور پر عورتوں میں یہ برائی جو ہے بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہو گیا، تھوڑا سا کسی سے اختلافات ہو گئے، ناچاقی ہو گئی، فوراً چلے گئے عامل کے پاس. جو شیطانوں کی مدد لیتے ہیں، جو سفلی کام کرتے ہیں، ان کے پاس، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطانوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے. ان قید الشیطان کان ضعیفا فرمایا ایک مقام پر. یعنی شیطان کا قید جو ہے بہت کمزور ہے، بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. وہ مضبوط ان لوگوں پر ہے جو نافرمان ہیں، اللہ کے سرکش جو بندے ہیں ان کے اوپر چلتا ہے اس کا داؤ. جو اللہ کے بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، ان کے پر اس کا کوئی داؤ نہیں چلتا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا کوئی زور نہیں ہے اللہ کے بندوں پر، جو ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے بندے ہیں، اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا. تو اس کا طریقہ کار، مسنون طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تاکہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکی اور صفائی، طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا کام کرنا. سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرنا، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، سچ بولنا، حلال کمائی کھانا. یہ تمام کام کرتے ہوئے بھی جو ہے صبح و شام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں، جو اذکار بتائے ہیں، وہ جو ہے پڑھتے رہنا. جو آیت الکرسی کے تعلق سے، یا جو ہے معوذتین یا دیگر صورتیں جو ہے پڑھنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار بندی کرنے کے لیے کہا ہے، وہ سب تمام دعائیں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ پر دم کر لیں تو انشاءاللہ شیطان آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے حوالے نہیں کرتے ہیں. جو بندے نہیں بننا چاہتے اس کے، اور جو سرکشی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہوتا. لیکن احتیاط ضروری ہے. اپنی چیزوں کو اور اپنے ترقیوں کو اور اپنے کاموں کو جو ہے بلا وجہ کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. یہ آیت سے جو ہے مطلب نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق